بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے 2 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، جو سالہ سال تک مسلمانوں سے جنگ کرتے رہے اور بالآخر فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے آئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ کے سردار تھے۔ چونکہ اللہ نے ان کو ہدایت سے سرفراز کرنا تھا، لہٰذا اتنی جنگیں ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آمنا سامنا نہ ہو سکا۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ نے انہیں عزت بھی بخشی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کے لیے عام معافی کا اعلان ہوگا، یعنی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو دارالامان بنا دیا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن تھی۔ خواتین و حضرات، آج اہل بیت سیریز کی قسط نمبر 9 ہے، جس میں ہم ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان حیات پر بات کریں گے، لیکن حسب روایت آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ ریڈ بٹن کو کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے داستان دے کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنیت ام حبیبہ سے معروف تھیں اور نام راجح قول کے مطابق رملہ تھا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اپنی کنیت ابو سفیان سے مشہور تھے اور نام سحر تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا کا نام حرب تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے نامور سردار تھے۔ ایک مدت تک مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں صرف شریک ہی نہیں بلکہ جنگوں کی قیادت تک سنبھالتے رہے۔ آخرکار جب اسلام کو غلبہ حاصل ہوا اور مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام صفیہ اور نانا کا نام ابو العاص بن امیہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ صفیہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 17 برس پہلے پیدا ہوئی، یعنی جس سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 17 برس تھی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جحش سے ہوا۔ یہ ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ شروع زمانہ میں ہی اسلام کی دعوت پر یہ مسلمان ہو گئے تھے اور ساتھ ہی ان کی بیوی حضرت رملہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، جبکہ ابو سفیان ابھی تک مسلسل کفر کا علم بردار اور مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھا۔ اس لیے حضرت رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اپنے شوہر سمیت دیگر مسلمانوں کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئیں۔ مسلمانوں کی حبشہ کو یہ دوسری ہجرت تھی۔ ہجرت کے وقت یہ حاملہ تھی اور وہاں حبشہ میں اسی حمل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی جس کا نام حبیبہ رکھا۔ اسی بیٹی کی نسبت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام حبیبہ ہے۔ ابھی وہیں حبشہ میں یہ قیام پذیر تھیں کہ آپ کے شوہر عبید اللہ بن جحش نعوذ باللہ مرتد ہو کر عیسائی ہو گئے۔ اس کے عیسائی ہونے سے پہلے حضرت ام حبیبہ نے اس کو خواب میں نہایت بری شکل اور بگڑی ہوئی صورت میں دیکھا۔ اگلے دن معلوم ہوا کہ اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا ہے۔ حضرت ام حبیبہ نے اس کے سامنے یہ خواب ذکر کیا اور اسے اسلام کی طرف لوٹ آنے کی دعوت دی، مگر اس نے نہ مانا اور شراب نوشی میں منہمک ہو گیا، حتیٰ کہ اسی حالت کفر پر وہیں حبشہ میں مر گیا۔ اس نے حضرت ام حبیبہ کو بھی عیسائیت کی دعوت دی تھی، مگر یہ اسلام سے نہ ہٹیں۔ خواتین و حضرات، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے نکاح کا واقعہ بیان خود کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر عبید اللہ بن جحش کا انتقال ہو گیا اور میں وہیں حبشہ میں ہی تھی تو میں نے خواب دیکھا کہ کوئی مجھے کہہ رہا ہے اے ام المومنین۔ یہ خواب دیکھ کر میں چونک سی گئی۔ پھر میں نے اس کی یہ تعبیر سمجھی کہ انشاءاللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ جیسے ہی میری عدت پوری ہوئی تو میرے دروازے پر اسی ملک کے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا ایک قاصد آ پہنچا۔ میں نے دیکھا تو وہ بادشاہ نجاشی کی ابرہ نامی باندی تھی جو اس کی خاص خادمہ تھی۔ اس نے آ کر مجھے کہا، بادشاہ سلامت، تم سے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ میں تمہارا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دوں۔ یہ سنتے ہی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام لانے والی باندی کو دعا دی، اللہ پاک تمہیں بھی خیر کی خوشخبری دے، اور اس خوشی میں اپنے کنگن، پازیب اور انگوٹھی سب اس باندی کو بطور انعام دے دیے۔ نیز اس باندی نے کہا کہ بادشاہ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے نکاح کا کسی کو وکیل بنا دو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک رشتہ دار خالد بن سعید کو وکیل مقرر کیا جو اس وقت وہیں حبشہ میں مقیم تھے۔ جب شام ہوئی
تو نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت حبشہ میں مقیم تمام مسلمانوں کو بلوایا اور ان کی موجودگی میں توحید و رسالت کے اقرار پر مشتمل خطبہ پڑھا، اور خطبہ کے بعد کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ میں حبیبہ بنت ابی سفیان کے ساتھ ان کا نکاح کرا دوں۔ تو ازراہ طمیل میں نے حبیبہ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا، اور میں نے خود اس کا مہر 400 دینار، جس کی مالیت آج جبکہ سونے کا بھاؤ بہت گر چکا ہے، تقریباً 75 لاکھ روپے بنتی ہے، مقرر کر دیا۔ ادھر سے حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامزد وکیل حالد بن سعید اٹھے اور خطبہ پڑھ کر کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائش کے پیش نظر میں نے حبیبہ بنت ابی سفیان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نکاح میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ نکاح منعقد ہو گیا اور نجاشی نے وہ دینار خالد بن سعید کے حوالے کر دیا۔ چونکہ نکاح منعقد ہو چکا تھا اس لیے لوگ اٹھ کر جانے لگے، مگر نجاشی نے ان کو روکتے ہوئے کہا، تشریف رکھیے، انبیاء کی یہ سنت ہے کہ ان کے نکاح کے بعد ولیمہ کا کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کھانا منگوایا اور لوگ کھانے سے فارغ ہو کر واپس چلے گئے۔ چنانچہ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب وہ 400 دینار کی باری رقم میرے پاس پہنچی تو میں نے اس میں سے 50 دینار ابرہ کو دیے اور اسے کہا، اس وقت جب تم میرے پاس نکاح کی خوشخبری لائی تھی تو میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی خاص مال نہیں تھا، اب میرے پاس یہ مال آ گیا ہے، لہٰذا یہ 50 دینار تم رکھ لو اور ان کو اپنے کام میں لے آنا۔ اس نے یہ 50 دینار بھی نہ لیے، اور جو کچھ میں نے اس کو پہلے دیا تھا وہ بھی اس نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ بادشاہ سلامت نے مجھے آپ سے کسی قسم کا کوئی مال لینے سے منع کیا ہے، اور اے حبیبہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر چکی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے لیے مسلمان ہو چکی ہوں۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو وہ بادشاہ اور بادشاہ کی بیویوں کی طرف سے بہت ساری خوشبوئیں وغیرہ لے کر میرے پاس آئی۔ اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور یہ بھی بتلانا کہ میں ان کے دین کی اتباع کر چکی ہوں۔ اس کے بعد وہ میرے ساتھ بہت محبت اور اپنائیت کا اظہار کرتی رہی، اور جب بھی میرے پاس آتی تو کہتی، جی میری گزارش بھول نہ جانا۔ پھر جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو میں نے آپ کو اپنے نکاح کا پورا واقعہ بتایا اور ابرہ کا بھی سارا حال کہہ سنایا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے رہے، اور میں نے ابرہ کا سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہرحال نکاح کے اگلے دن نجاشی نے حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف قسم کے عطریات اور سامان جہیز دے کر عزت و احترام کے ساتھ حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ طیبہ روانہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زوجہ مطہرہ کی حیثیت سے پہنچ گئی، اور اے المومنین والا خواب پورا ہو گیا۔ ادھر سردار قریش ابو سفیان کو، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب یہ خبر پہنچی کہ اس جیسے سردار کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں چلی گئی ہے تو اسے اسلام دشمنی میں سرخرو ہونے کے متعلق حد درجہ کی مایوسی ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگا، وہ جوان مرد ہیں، ان کی ناک نہیں کاٹی جا سکتی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونچی شان و اعلیٰ عزت کے مالک ہیں، ہم ان سے دشمنی کر کے ان کا نام نہیں مٹا سکتے۔ گویا ابو سفیان اندر ہی اندر اپنی شکست مان گئے کہ اب اسلام کو نیچے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نکاح سن 7 ہجری میں ہوا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 30 سال سے کچھ اوپر تھی۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث پر عمل کرنے کا بہت اہتمام کرتی تھی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر ملی تو آپ بطور 3 دن سوگ تک عمومی حالت میں رہی۔ جب 3 دن گزر گئے تو آپ نے خوشبو منگا کر استعمال کی اور فرمایا، واللہ مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی، میں نے یہ صرف اس لیے استعمال کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا تھا، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والی کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے شوہر کے کہ اس پر 4 ماہ 10 دن تک سوگ کر سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف حدیث شریف پر عمل کرنے کی غرض سے خوشبو کا استعمال کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی فرمان سن لیتی تو اس پر اہتمام کے ساتھ دائمی طور پر عمل کرتی۔ ایک دفعہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر روز 12 رکعت پڑھ لے جو کہ نفل کے زمرہ میں آتی ہے، فرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ فرمان سن لینے کے بعد پھر میں نے یومیہ یہ 12 رکعت کبھی نہیں چھوڑی۔ ان 12 رکعت سے مراد روزانہ 5 نمازوں میں ادا کی جانے والی سنت موقدہ کی 12 رکعتیں ہیں، جس کی تفصیل ایک دوسری حدیث میں اس طرح آئی ہے، 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد اور 2 رکعت فجر سے پہلے۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عقیدت و محبت تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
یہ محبت اپنے والد سے محبت پر غالب تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، معاہدہ حدیبیہ کے سلسلہ میں کوئی بات کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فارغ ہو کر اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ سے ملنے ان کے گھر چلے گئے۔ وہاں جا کر جو بستر بچھا ہوا تھا اس پر بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وہ بستر لپیٹ دیا اور ان کو اس پر بیٹھنے نہ دیا۔ یہ عجیب منظر دیکھ کر وہ بولے، بیٹی تم نے مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا یا بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور تم ناپاک مشرک آدمی ہو، تم اس مقدس بستر پر کیسے بیٹھ سکتے ہو؟ اس پر ابو سفیان کہنے لگا، میرے بعد تو تیرے اندر شر اور فساد آ گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقوق العباد کی ادائیگی کی بہت فکر کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی موت سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا، میرے اور آپ کے درمیان سوکنوں والا تعلق تھا، اس بارے میں جو کوتاہی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس پر ہم دونوں سے درگزر فرمائے، آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سے معافی اور درگزر والا معاملہ فرمائے، میری طرف سے تو سب معاف ہے۔ یہ سن کر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم نے مجھے خوش کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے۔ اس کے بعد حضرت ام حبیبہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے بھی وہی گفتگو کی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی۔ راج کول کے موافق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سن 44 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا۔ مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے اترے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ امید کرتے ہیں داستان گو کا یہ سیشن آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کر دیں اور جاتے جاتے ریڈ بٹن کو کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے داستان گو کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو روز بروز ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ آج کے لیے داستان گو کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔